الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب عافني واعف عني رب اغسل خطائی بالبرد حسبي الله في الحياة وفي حسبي الله في الحياة وفي الممات واللحد وحسابي ووزن أعمالي وقيامي لربي الأحد خدا وندان میں دانم کے گبرم یا مسلمانم ولیکن چون مسلمانم مسلمان دار یا اللہ خدا وندہ گناہگارم گناہ بے عدد دارم امید مغفرت دارم توئی غفار یا اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سب حضرات درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بزرگوں، دوستو،
عزیز نوجوان ساتھیوں، معززہ مؤکرہ ماؤ بہنوں، تھوڑی جی آواز آہستہ کرنا، بسم اللہ۔ سولہ ربیع الآخر 1436 ہجری 6/2/2015 جمعۃ المبارک مرض و مریض اور شفا دے موضوع تے یہ ہن 5واں جمعہ تہاڈی خدمت دے وچ آ رہے ہیں۔ شفا دے واسطے قرآن پاک دے اندر 3 لفظ اللہ نے استعمال فرمائے نے۔ ایک لفظ باریہ، ایک لفظ شفا، ایک لفظ افاقہ۔ باریہ دے متعلقہ آیات کریمہ اور مختصر تشریح گزشتہ جمعے تہاڈی خدمت دے وچ آ چکی ہے۔ دوسرا لفظ قرآن پاک نے شفا دے واسطے شفا ہی استعمال کیتا ہے، اور پورے قرآن پاک دے اندر لفظ شفا یا شفا تو بنیا ہویا لفظ کل 6 جگہ تے موجود ہے۔ انہاں 6 وچوں 4 جگہ تے تین جگہ تے قرآن پاک نے لفظ شفا قرآن واسطے استعمال کیتا ہے۔ ایک جگہ تے قرآن پاک نے لفظ شفا مسلمانہ دے دل دے سکون واسطے استعمال کیتا ہے۔ 2 جگہ تے جسمانی شفا واسطے جڑی اسی بیماری تو شفا حاصل کردے ہیں، اس شفا واسطے 2 جگہ تے استعمال کیتا ہے۔ کل 6 جگہ تے قرآن پاک دے اندر لفظ شفا یا شفا تو بنیا ہویا لفظ موجود ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، قرآن پاک دی گل پچھوں چلی آ رہی ہے کہ اے قرآن پاک برحق اللہ دی کتاب ہے۔ قرآن پاک دی وجہ نال مکہ شریف دے لوگ تہاڈے نال جو کچھ کر رہے نے پہلا بھی ہوندا آیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، پہلے بھی رسول آئے نے، انہاں نال بھی اس طرح ہویا سی۔ ایتھوں اگے قرآن سوال جواب کردہ کردہ اس مقام تے آیا کہ لوکاں نے قرآن پاک دے بارے چ طرح طرح دے اعتراضات دی بچھاڑ کر دیتی۔ کوئی کہہ رہا ہے اے آپ رات نو بنا لیندے نے سانو سنا دیندے نے، کوئی کہہ رہا ہے پچھلیاں کتاباں چو کہانیاں پڑھ لیندے نے پھر آپ اگے بنا کے سنا دیندے نے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی آدمی انہاں نو سکھا جاندا ہے اے پھر اپنے عربی دے وچ سانو سنا دیندے نے۔ طرح طرح دیاں گلاں، جننے منہ انیاں ہی گلاں۔ قرآن پاک نے انہاں دے سارے سوالاں دا اعتراضات دا جواب ایک آیت کریمہ ارشاد فرمایا، فرمایا قد جاءکم
جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خیر خواہی آئی ہے۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں، تواڈے کول تاں یہ او چیز آئی ہے جڑیاں انفرادی، اجتماعی، علاقے، قوم، لوگاں واسطے باعث ہمدردی ہے۔ ہمدردی کیتی ہے اسی اللہ دا قرآن بھیج کے، یہ ہمدردی دیاں گلاں نے تاکہ اے دنیا چ بھی آخرت چ بھی کامیاب زندگی گزار لین، دکھاں تو بچ جان۔ اسی اس واسطے قرآن نازل کیتا ہے تو ہمدردی کیتی، اسی تو نصیحت کیتی ہے انہاں لوگوں کو۔ موعظۃ من ربکم، ایک لفظ قرآن نے اے استعمال کیتا، فرمایا وہدن، دوسرا لفظ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وہدن اور ہدایت آ گئی۔ تیسرا لفظ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ جیڑا سینیاں دے وچ کفر ہے، شرک ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری، انہوں شفا دے واسطے دنیا چ کوئی گولی، کوئی انجیکشن، کوئی معجون نہیں۔ جیڑا تکبر نو توڑ دے، جیڑا کفر نو ختم کر دے، جیڑا سینے دے وچوں شرک دے جراثیم نو ختم کر دے، کوئی ایسا اینٹی بائیوٹک سیرپ نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کوئی کیپسول تے گولی نہیں، جیڑا اندر چوں حسد نو مکا چھڈے، جیڑا اندر چوں کینے نو مکا چھڈے، جیڑا اندر دے وچوں تکبر نو مکا چھڈے، جیڑا اندر وچوں دنیا دی لالچ نو مکا چھڈے، جیڑا اندر وچوں ریاکاری، دکھلاوے دی عبادت دے جذبے نو مکا چھڈے، اے عرش والیا پھر اینا بیماریاں دا علاج کیویں ہوئے گا؟ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اینا بیماریاں واسطے جیڑا انجیکشن ہے انہوں کیا جاندہ ہے قرآن، سبحان اللہ۔ اینا بیماریاں واسطے جیڑا کیپسول ہے انہوں کیا جاندہ ہے قرآن، اینا دکھانوں توڑن دا مداوع کرن والی دوائی دا علاج ہے قرآن۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور۔ ایدہ دے سوال تے جواب پھر ہوئے 24واں پارہ تے آخری صفحہ اللہ دا قرآن آیت سورت نو فصلت بھی کیا جاندہ ہے، حامیم سجدہ بھی کیا جاندہ ہے۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندہ ہے آیت نمبر 44 اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا ہدی و شفاء۔ او دنیا والے توجہ تا کرو اس قرآن دے اندر، اے عجمی ہے کہ عربی، اے کوئی عربی دی زبان چاہے یا عربی تو علاوہ کسے اور زبان چاہے، غور تو کرو اے تہاڈی زبان چاہے، اے مکے والیاں دی زبان چاہے، اے تیمیاں دی زبان چاہے، اے قریشیاں دی زبان چاہے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قبیلہ بکر دی زبان چاہے، اے تہاڈیاں زباناں وچ
جیڑی زبان تسی بول دے ہو صبح تو شام تک استعمال کر دے ہو تے کیا اے تانوں نہیں دسدا بھئی اے کلام تے جیڑا تسی بول دے ہو صبح تے شام تک زمین و آسمان دا فرق ہے؟ تے جے پھر مکے شریف دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایداں دی عربی تے کلام بنا لیندے نے، پھر تسی بھی بنا لو، تسی بھی تا عربی جان دے ہو، ماں دی گود وچوں تسی عربی سکھی ہے، تہاڈی مادری زبان ہے، تسی بھی بناؤ۔ پر نانا میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تسی دنیا نو سنا دیو، سمجھا دیو، قل اعلان فرما دیو ہوا للذین آمنو، اے قرآن ایمان والیاں واسطے ہداؤں و شفا، اے قرآن ایمان والیاں واسطے ہدایت شفا ہے۔ ایتھے سوال پیدا ہو گیا، عرش والیاں اے ایمان والیاں واسطے فرمایا ہاں ایمان والیاں واسطے ہدایت شفا، عرش والیاں اے کافراں واسطے، مشرکاں واسطے، گمراہاں واسطے، بے دیناں واسطے، ملحداں واسطے، الہاد والیاں واسطے، جڑے تیری ذات نو بھی نہیں من دے انہاں واسطے۔ فرمایا جیڑا قرآن نو مننے گا نہیں تے انہوں فائدہ کی ہوئے گا؟ تسی کسے بندے نو دسیا بھئی فلانا ڈاکٹر تے حکیم بڑا ماہر ہے، یار تو وہ دے کول جا ایک دن دوائی کھا کے دیکھ، کنے بیمار اسی ایک دن دی دوائی دے نال ہی ٹھیک ہوندے ویکھے، اے بندہ مندا ہی نہیں تے کرو گے کی؟ لکھ ڈاکٹر جڈا مرضی اچا ہے، لکھ او دے نسخے تے او دا علاج کتنا ہی بہترین ہے، اے بندہ مندا نہیں تے کرو گے کی؟ تے قرآن پاک شفا دا ذریعہ ہے، ہدایت دا باعث ہے، لیکن جے مندا ہی نہیں بندہ تے کرے گا کی؟ اس کر کے عرش والے نے فرمایا ہاں یہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، پر للذین آمنو ایمان والیاں واسطے، ماندے جو نے جے قرآن نو من رہے نے تو تاں ہی یہ کچھ کرے گا انہاں واسطے، تے جیڑا مندے ہی نہیں تے وہ واسطے کی ہونا ہے؟ جیڑا ڈاکٹر کو جائے گا ہی نہیں، علاج کرائے گا ہی نہیں، نسخہ کھائے گا ہی نہیں، تو شفا کتنا ہوئے گی؟ قرآن نو پڑھے گا، سمجھے گا، مننے گا، عمل کرے گا تو پھر ہی شفا ہوئے گی۔ فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا، تیسری آیت کریمہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت نمبر 82۔ اللہ دا قرآن شاہ فرماتا ہے اکثر صبح دی نماز دے اندر کدی کدی میں اس رکوع نو اس حصے نو تلاوت کردا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، اسی قرآن وچوں او حصہ نازل کر رہے ہیں جیڑا قرآن دا حصہ ہدایت بھی ہے اور ایمان والیاں واسطے شفا بھی ہے۔ شفا دیاں کل 6 آیات، انہاں 6 وچوں 3 آیتاں صرف قرآن واسطے ہیں۔ تے 1 منٹ واسطے ہن اسی سوچئے بھئی اسی قرآن نال کی تعلق رکھتے ہیں، ساڈا کنا ک واسطہ قرآن نال، کنا ک پڑھتے ہیں، کنا ک سمجھتے ہیں، کنا ک عمل کرتے ہیں، تو جنہ کہ ہے گا پھر اداں دا ہی ہونا ہے۔ یہ تو کہی جاندے نے جی آ ہو رہا ہے امت دے وچ، آ ہو رہا ہے امت دے وچ، آ ہو رہا ہے، بھئی علاج تو تسی کر ہی نہیں رہے۔ علاج کی کر لیا ہے؟ بندہ بدل کے بندہ بٹھا لیا، یہ علاج کیتا ہے۔ علاج کی کیتا جا رہے ہیں؟ پارٹی بدل کے پارٹی دوسری اختیار کر لی۔ علاج کی کیتا جا رہا ہے؟
ایک کمیٹی تحلیل کر کے دوسری کمیٹی بنا دیتی، علاج کی کیتا جا رہے ہیں ایک کمیشن ختم کر کے دوسرا کمیشن بنا دیتا، علاج کی کیتا جا رہے ہیں ایک کمیشن دے اوتے ایک اور کمیشن ترتیب دے دیتا، کمیٹی دے اوتے ایک اور کمیٹی ترتیب دے دیتی۔ اے علاج کر رہے ہیں مسلمان جڑے انہوں مسائل آ رہے ہیں، تے قرآن نے کہا سی بھی علاج تو ہے ہی نہیں جڑا تم کرن لگے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیاں کمیٹیاں بدلیاں سن، آپ نے کنے کے بندے کسی جگہ تے تبدیل کیتے سی؟ نہیں، آپ نے ایک چیز ہی تبدیل کر دیتی، او دے نال ہی ساری کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، علامہ اقبال صاحب، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک کسی مولوی نے نہیں کہی گل کہی، ایک کسی مفتی صاحب نے نہیں کہی، ایک کسی پیر صاحب نے نہیں کہی، ایک کسی حافظ صاحب نے نہیں کہی، ایک کسی قرآن والے پڑھن پڑھاؤن والے نے نہیں آکھی، اے انہیں آکھی ہے جنہیں پی ایچ ڈی کیتا ہوا ہے۔ علامہ اقبال صاحب پی ایچ ڈی سی، اے انہیں کیتی ہے جڑے برطانیہ دے وچوں پڑھے ہوئے سن، جرمن دیاں ڈگریاں حاصل کیتیاں ہوئیاں سی۔ او کہہ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ جنہیں جرمن بھی دیکھیا، برطانیہ بھی دیکھیا، اوتھے باقاعدہ تعلیم حاصل کیتی اور پاکستان دی یونیورسٹیز چو پڑھے، پی ایچ ڈی دی ڈگری دے حامل، اے دے باوجود وہ کہہ رہے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک پنجابی دا قرآن دی محبت والا بندہ کہندا ہے، اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے، تے جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھا ہی جنت جاوے۔ وہ گئے نہیں جنت جنہوں نے عمل کیتے ہیں، چلے گئے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء امت، نیک لوگ۔ پھر قرآن پاک نے اے لفظ اوتھے استعمال کیتا ہے جتھے مسلمانہ دے دل بڑے ہی دکھے ہوئے سن کافراں تو، تے ہون تک کافراں نو رخصتاں مل رہی سی، اسی جی ایدہ کرنا چاہنے ہیں، چلو کوئی گل نہیں، اسی ایدہ کرنا چاہنے ہیں، چلو کوئی گل نہیں، ایدہ کرنا چاہنے ہیں، چلو کوئی گل نہیں۔ ہون پھر پاسا پلٹیا، مکہ شریف فتح ہو گیا مسلمانہ دے کنٹرول دے اندر۔ ایک اور ٹائم سی، وقت سی جدوں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو لے کے عمرہ کرن واسطے چلے، حدیبیہ تے روک دیتے کہ نہیں، کوئی اجازت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ ایک اور ٹائم ہے، ہون اور ٹائم آ گیا۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اعلان کر دیو کافراں واسطے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ او مکے دے مشرکو، جیڑا معاہدہ سی تہاڈے نال کیتا سی، اسی ڈنکے دی چوٹ علی اعلان او دے ختم دا اعلان کر دے ہیں، ساڈا معاہدہ ختم۔ اسی چوری چھپے حملہ نہیں کرنا تہاڈے تے، اسی چوری چھپے کاروائی نہیں کرنی تہاڈے نال، تانوں اسی کہنے آج تو بعد ساڈا معاہدہ ختم۔ نمبر 2، آج تو بعد
کوئی کافر اور مشرک بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکے گا۔ اللہ ختم۔ یا اللہ طواف روکتا؟ فرمایا ہاں انہاں تے رکنا چاہیے سی، میرے مصطفیٰ نو انہاں نے روکیا سی نا، انہاں تے نہیں سی رکنا چاہیے، انہاں تے رکنا چاہیے سی۔ اے رکن والا قانون ہن اصل مقام تے فٹ ہونا ہے۔ مصطفیٰ نو روکیا جائے بیت اللہ شریف چوں، یہ قانون اتنے واسطے نہیں سی، یہ اتنے واسطے سی جتے ہن فٹ ہونا ہے۔ عرش والے مشرک نو طواف دی اجازت فرمایا کوئی نہیں۔ 10واں پارہ سورہ برا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والےو مشرک ناپاک ہے۔ عرش والے کپڑے تا بڑے چنگے پائے ہوئے نے، شکلاں بھی بڑی سونیاں نے، کھاندے پیندے لوگ نے۔ عرش والے نے فرمایا انہاں دے سینیاں دے وچ کفر دی گندگی بھری ہوئی ہے، اج تو بعد بیت اللہ دے نیڑے نہیں آ سکتے، ختم۔ اے جدوں ایداں دے قانون اللہ دے حبیب نے بھیجے نا، بھی اعلان کر دیو بس آخری سال ہے، اس تو بعد یہ نہیں ہونا۔ تے قرآن نے اتھے پھر صحابہ دے دلاں دی کیفیت ذکر کی تھی کہ مسلمانہ نے جدوں اعلان سنے نا، پھر دلاں تے کی گزری؟ قرآن کہندا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان والے سینیاں دے وچ ٹھنڈ پہ گئی۔ ہاں یہ پتھر مار دے سن نا، یہ کوڑا سٹ دے ہوندے سی نا، یہ کنڈے بچھاؤندے ہوندے سن نا، یہ وہی سن نا جڑے حضرت بلال نو تپدی ریت تے لٹاندے سن، اے اوہیوں نے جنہاں نے حضرت زنیرہ دی بینائی نو ختم کیتا سی، اے اوہیوں نے جڑے حضرت صہیب تے زیادتیاں کر دے سن، اے اوہیوں یہ جنہاں نے مکملی والے نو بیت اللہ شریف تو روکیا تے آپ دار ارکم دے اندر اپنی کلاس لے گئے سن تے دین دا معاملہ ہوتے شروع کیتا۔ یہ اوہیوں نے جنہاں نے صلح حدیبیہ دے اندر 1400 صحابہ کرام سمیت میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا سی، تے جدوں ہن پھر قرآن دیاں آیتاں آئیاں تے مشرکاں تے کافراں دے رستے دے اندر رکاوٹ پیدا کیتی گئی، تے عرش والے نے فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، آج بلال دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا جی۔ پھر دو جگہ تے قرآن پاک نے دو جگہ تے اے جسمانی بیماریاں تو شفا واسطے اے لفظ استعمال کیتا۔ ایک وہی جڑا تسی بڑے شوق نال اے یاد بھی بہت ہے مسلمانوں نوں، کھان پین والی جڑی بھی گل ہے نا اتھے دیاں حدیثاں بھی بہت یاد ہے، وہ آیتاں بھی خوب یاد ہے۔ جتھے عمل والیاں باقی گلاں نے بھی سود نہ کھایو، رشوت نہ لیو، وہ سنائیاں بھی جان تے کہندے نے جی اداں دیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے، جہدے نال انتشار پیدا ہوندا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا یخرج من بطونہا، سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 69، یخرج من، او تے مکھی تے مالک اپنی قدرتاں ذکر کر رہے، میں مکھی بنائی، مکھی نہیں فیکٹری بنائی، اللہ شہد دی فیکٹری، کتھوں گل چل دیئے کتھے پہنچ دیئے، مکھی پھول پودا درخت دا پتا تے گل کتھے پہنچی، فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تے شاید تے مریض بھی دب دب چمچے کھاندے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہن بیچارہ دنیا تو رخصت ہو چکے،
میں انہوں کہا میں کہ تیرے بڑے پیراں دے حال مندے نے، کی علاج ہو رہا ہے؟ کہندا جی جو دا دلیا وچ شہد ملا کے۔ میں کہا یار شہد تا نہ کھایا کر۔ کہنے لگا جی شہد تا قرآن چ ذکر آیا ہے۔ میں کہا قرآن چ تا ہور بھی میٹھیاں چیزاں دا ذکر آیا ہے، وہ کیوں نہیں کھانا پھر؟ اور بندہ خدا قرآن نے ایک صفت ذکر کی تھی، آ ٹھیک آ ٹھیک اے ٹھیک اے فائدے والی اے فائدے، اے تینوں کنے دستا بھی تیرے واسطے آ فائدے والی ہے؟ یہ تینوں کنے دسے؟ ایک عمومی فائدہ قرآن پاک نے ذکر کیتا کہ وہ ہر ایک بندے تے کتنا فٹ ہو جانا ہے۔ یہ ریسرچ ہوئے گی، تحقیق ہوئے گی، کسی زمانے کتے گل پہنچے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ اوتھے میرے نال بندہ بحث پہ گیا، انہیں دو چار گلاں میرے تے جڑتیاں، کہتا تینوں کتوں پتا، تو کتوں آ گیا صوفی جے ہے، تینوں پتا قرآن چ آیا ہے؟ میں کہ نہیں جی میں تو نہیں پتا، تمہیں ہی بہتا پتا ہے، من تو تھوڑا جہا پتا ہے۔ وہ دی گفتگو تو بعد میری عمومی عادت ہے کہ بحث نو نظر انداز کرو۔ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، نہ تہذیب کا فرزند ہوں نہ ابلہ مسجد، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ چپ کر گئے۔ پھر وہ کی ہویا؟ گردے، دل، جلد، جسم دے اعضاء اللہ معاف کرے، اخیر پھر قبرستان۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ ادو پھر کہن لگ گیا ہن نہیں جی میں استعمال کردا، جدوں چگا ہی چوڑ ہو چکے سی، ہن تو کی استعمال کرنا، ہن تو کام ہی بس ہو گئے۔ جدوں ڈاکٹر عبدالحفیظ چودھری صاحب نے کہتا کہ بس ہو گیا بھائی کام، ہن لے جاؤ گھر خدمت کرو، کہنا جی ہن میں شاید نہیں استعمال کردا۔ میں کہ ہن تو کرنا کی ہے، ہن جو کرنا سی ہو چکے۔ تے قرآن پاک نے 6ویں آیت کریمہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایتھے اے دسیا ہے، قرآن پاک نے انہاں دی گل ذکر کر کے کہ بندہ بیمار کیوں ہوندا ہے تے شفا کیویں ملدی۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیمار، بیماری دی نسبت اپنے وال، جب میں بیمار ہوتا ہوں یعنی بیماری میری کوتاہی دا نتیجہ، میرے اعمال دا نتیجہ، میں گوشت دب کے کھانا شروع کر دیتا تے بلڈ پریشر نہیں ہونا سی تے ہونا کی سی؟ بندہ شوگر دا مریض، کھیر آ گئی، میں انہوں کہ حضرت نہ کھائیو، سردی دا موسم، کہتا نہیں کچھ نہیں ہوتا، میں 2 چکر کٹ لینے۔ سمجھایا کہ نہ اتنا نہ کری، نہیں سمجھیا، انہوں نے کہا 2 چکر کٹ لواں گا، کھا لئی۔ اگلے دن ٹیلی فون چ روندیا مینو فون آیا، میں جی فلاں بول رہے ہیں۔ میں کیا خیر ہے، میں سمجھا کوئی فوتگی ہونی ہے، کیونکہ فوتگی رون دے ٹیلی فون آتے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی ہونی۔ میں کیا خیر ہے، کوئی بندہ اللہ دے پیارا تو نہیں ہو گیا؟ کہتا نہیں نہیں جی میں کارڈیالوجی سینٹر فیصلہ آباد داخل ہوں۔ اس ویلے تو میں کچھ نہ کیا، میں کہ اچھا دعا کر دیں انشاءاللہ ساتھیوں کو بھی کراواں گے، اللہ تو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ تسلی دیتی، میں کوئی گل نہیں، گھبراؤ نہ، یہ ایویں کوئی تبخیر شبخیر دے چکر نے سیٹ ہو جانے 2-4 دن دے وچ۔ 2-3 دن اتنے قابل علاج، 15 دن گھر دے وچ دواواں استعمال ہوئیاں۔ جدوں تھوڑے جہے ٹھیک ہو گئے، ہنس مکھ دی طبیعت بن گئی، میں کہا جی کھیر ساڈے گھر بھی آئی ہوئی ہے، پکی ہے جی کھانی ہوئے۔ اس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی تو من جانب اللہ ہی ہے، لیکن ایک گل انہوں نے سمجھائی ہے کہ جدوں بیمار ہوندا نا بندہ، ادوں میں بیمار ہونا، میری میں وچ کوئی ہوندی ہے دخل وہ وچ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سبحان اللہ، جب میں
بیمار ہوتا ہوں فرمایا وہ میرا مالک مجھ کو شفا دیتا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ سارے نبیاں چوں ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دوسرے نمبر تے، سارے نبیاں چوں اچے نے، ساڈے آقا تو بعد نے، باقی سارے چوں اچے نے۔ خلیل اللہ، اور یہ لفظ بھی قرآن دے وچ اللہ نے استعمال کیتا ہے، لَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، کہ ابراہیم کو میں نے اپنا یار بنا لیا ہے۔ اللہ تے جنوں رب کہے تے کہے بھی قرآن چ تے گل تو اتنے ختم ہو گئی۔ ایڈی اچھی ہستی کہہ رہی ہے، پورے نبیاں وچوں بلند ترین ہستی کہہ رہی ہے، ساڈے آقا تو دوسرے نمبر تے ہستی کہہ رہی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا مالک مجھ کو شفا دیتا ہے۔ دس دیتا او بیمار ہو، جدوں ہاتھ چکنے ہون، چولیاں پھیلانیاں ہون، آہاں کڈنیاں ہون، التجاواں کرنیاں ہون، فریاداں کرنیاں ہون، دعاواں کرنیاں ہون، تے بیماری دا مرحلہ ہووے تے ویکھیو کہ غلط پاسے نہ ٹر جائیو، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دے کول ہے۔ تویز جتوں مرضی لے لیو، شفا دے کول ہے۔ دوائی جڑے مرضی ڈاکٹر کو لے لیو، شفا دے کول ہے۔ گولی جڑی مرضی کھا لیو، شفا دے کول ہے۔ وظیفہ جڑا مرضی کر لیو، دعا شفا دے کول ہے۔ دم جیدے کولوں مرضی کرا لیو، شفا دے کول ہے۔ نا قرآن پاک دی جیڑی مرضی ہے تے دم کر لیو، شفا اللہ دے کول ہے۔ مختصر اشارہ کرتے ہیں، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، آخری ایام نے بیماری دے، بیمار نے، اور بخار ہے کہ الامان والحفیظ، سخت ترین بخار، کپڑے چادراں دے وچ دی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے ہاتھ رکھیا جاندا سی تے ہاتھ تپ جاندا سی، اینا شدید بخار سی، بہت شدید بخار۔ جتھے مصطفیٰ کندھ سانجی ہوئے مسجد دی، پرلے پاسے پے ہون، ارلے پاسے جماعتاں کھڑیاں ہون تے مصطفیٰ کندھ ٹپ کے بھی نہ ہون تے بیماری دی کیفیت کی ہونی؟ اینی شدید بیماری سی۔ تے آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تعوذی معوذتین، میرے تے معوذتین پڑھ کے دم کر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے میرے تے دم کر۔ دم قرآن دا ہے، دم قرآن دا ہے، تے دم دسن والے کون نے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اتنے کوئی دم دسن دے وچ کوئی فرق نہیں، دم دے وچ کوئی فرق نہیں۔ تے ماں ہوراں نے آخری دو سورتاں پڑھیاں، پڑھ کے آقا دے ہاتھ تے پھوک ماری، آقا دا ہاتھ پھڑ کے سجا جتھے جتھے جاندا سی پھیرنا شروع کرتا، دم کرتا۔ اللہ دے حبیب دا وصال ہو گیا، دم ہو گیا، اللہ دے حبیب نو شفا نہیں، وصال ہو گیا، اسے بیماری اللہ کو چلے گئے۔ دم دسیا بھی آپ ہے، دسی بھی قرآن دی ہے، تو دم چ بھی کوئی شک نہیں، دسن چ بھی کوئی شک نہیں، کرن والے چ اما عائشہ دی نیت کی شک کہتے جا سکتا ہے، کرن والے چ بھی کوئی شک نہیں۔ تے شارحین حدیث نے تے ایک سوال قائم کیتا ہے کہ ماں ہوراں نو حکم ہویا سی دم کرو تے اودا ہی پھوک مار دینی سی یا اپنا ہاتھ پھیر دینا سی، یہ سوکھا کام سی، تے آقا دا ہاتھ کیوں پکڑ کے پھیریا؟ اینوں تا پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ماں ہوری سمجھ دیا سن کہ جیڑی برکت مصطفیٰ دے ہاتھ چاہو میرے ہاتھ چ نہیں ہے، اس کر کے آقا دا ہاتھ ہی پکڑ کے آپ دے جسم مبارک تے پھیر دو۔ اس کر کے پھر آؤ، دم جتھوں مرضی کراؤ، دوائی جتھوں مرضی لو، علاج جڑے مرضی ہسپتال چو کراؤ، تانوں کھلی چھٹی ہے، لیکن قرآن دی ایک گل نہ بھولیو، فَهُوَ يَشْفِينِ،
یشفین، تے جے کوئی بندہ کہے شفا فلانے دے ہاتھ چ ہے، او کہندا رہے تے کہدا رہے سندا رہے، لیکن قرآن والیو ایمان والیو تہاڈا کلام دسدا ہے فہو یشفین، جدوں بندہ بیمار ہوندا جے جو مرضی کردا رہے شفا مالک الملک دے ہاتھ دے وچ ہے۔ تے ایک نقطہ پھر رہ گیا ہے جڑا تیسرا لفظ قرآن نے استعمال کیتا ہے فلما افاقا، شفا واسطے صحت واسطے۔ وہ ایک بندہ ہے میرا کیسٹاں کسٹاں دا سلسلہ کردا ہے، کہندا کی گل خیر ہے 5-6 جمعے ہو رہے ہیں تے بیماری ہی چلی جا رہی۔ انہوں پھر میں دسیا، انہوں نے کہا میں یار بیمار ہو گیا سی تے میں پھر قرآن دی آیتاں نو سامنے رکھ لیا، چلو اس نسبت نال اللہ دا قرآن تو سامنے آ رہا ہے نا، بیماری دے متعلقہ قرآن کی کہہ رہے ہیں، اس کر کے تے انشاءاللہ پھر اے فلما افاقا آئندہ جمعے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ